طہارت کے مسائل میں بھی ایسے ہی ہے، پاکی ناپاکی. شریعت نے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے، آپ نے وضو کیا، اب آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ دوبارہ وضو کر لوں، تاکہ شک کیا ہو جائے؟ ختم. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں، دوبارہ نہیں کرو، بس وضو ہے. جب تک قسم اٹھا کے نہ بولو، اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بولو بھائی پیشاب کا قطرہ خارج ہوا ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، جب تک اتنا یقین نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وضو ہے، مگر آپ کہہ رہے ہو نہیں مجھے تردد ہے. اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار، اللہ سے بڑا عالم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا میں قبول کر رہا ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ نہیں؟ تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہمی لوگ یہی کرتے ہیں. وضو کتنا ہی لمبا چوڑا انسان ہو، ایک بالٹی پانی میں غسل بہت اچھے سے ہو جاتا ہے. ایک بالٹی پانی صابن سے بہت اچھی طرح سے نہا لیتا ہے انسان. لیکن وہمی آدمی کے لیے ایک بالٹی پانی کافی؟ بولو بھائی. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ اس کے رسول نے جو بتایا وہ غلطی سے غلط بتا دی. ایک صاحب ہیں وضو کرتے ہیں، ہمارے دوست ہیں، میں ان سے بے تکلف بھی ہوں، اتنا لمبا وضو کرتے ہیں، پاؤں گھنٹوں گھنٹوں نلکے کے نیچے رکھ کے دھوتے رہیں گے. میں جب وضو کرتا ہوں تو میں ٹائم دیکھ کے اسٹاپ واچ میں کہتا ہوں نوٹ کرو، اور میرا خیال ہے 30 سیکنڈ میں وضو میرا مکمل ہو جاتا ہے. بھائی ہو جاتا ہے 30 سیکنڈ کو اتنی بڑی وہ یعنی اتنا مشکل تھوڑی ہے اس میں وضو کرنا. 3 دفعہ منہ دھویا، 3 دفعہ بازو دھو لیے، نلکے کے نیچے رکھے تو وہ 3 دفعہ کے 1 دفعہ میں ہی پورا دھل جاتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ رگڑ رہے ہیں پاؤں. میں ان سے کہتا ہوں یہ وہ وضو نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول نے سکھائی، یہ آپ کے اپنے دماغ کا وہم ہے. اس وہم کا علاج کراؤ آپ، ورنہ اتنا دیر تک نلکے کے نیچے پاؤں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی دیر میں پورا پاؤں دھل جاتا ہے. اسی طرح کوئی جگہ ناپاک ہو گئی ہے، شلوار کے 2 پائنچے ہیں، ایک پائنچہ ناپاک ہو گیا، اب آپ بھول گئے ان میں سے کون سا والا ناپاک ہوا تھا. تو طہارت کے باب میں شریعت میں آسانی ہے، بھئی جہاں غالب گمان جائے اس جگہ کو دھو لو بس. اب آپ بھول گئے یار پیشاب کے چھینٹے سیدھے والے پائنچے پہ لگے تھے یا الٹے والے پائنچے پہ لگے تھے، بھول گئے آپ، تو تھوڑا سا دماغ پہ دباؤ ڈالو، جدھر کو تھوڑا سا ذہن جاتا ہے اس والے پائنچے کو دھو کے بھول جاؤ کدھر لگا تھا. لیکن وہمی نہیں بھولے گا، وہ دھوئے گا، کہہ لے یار ہو سکتا ہے اس والے پائنچے پہ لگاؤ. بھئی ممکن تو ہے، لیکن جب شریعت آپ کی نماز قبول کر رہی ہے بھئی نماز آپ کی ہو رہی ہے، اور شریعت نے کہہ دیا کہ طہارت کے مسائل میں زیادہ غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب آپ اپنے مزاج کو شریعت میں داخل کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو قانون بیان کیا گیا اس کو فالو کرو. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب فرمایا کرتے تھے تو بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے پیشاب کے بعد قطرے خارج ہوتے ہیں، بعض کو تو واقعی ہوتے ہیں، بعض کو وہم ہوتا ہے. تو جن کو ہوتے ہیں خارج ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لو، تاکہ آدھے گھنٹے میں کوئی قطرہ خارج ہونا ہوگا تو ہو جائے گا. جن کو بیماری ہے، ورنہ نارمل آدمی کو یہ ضرورت نہیں پیش آتی، تو آدھے گھنٹے میں جتنا قطرے خارج ہونے ہو گئے. ویسے تھوڑی تو کہ سارا دن ہی خارج ہوتے رہے، آدھے گھنٹے میں چل پھر کے جو بھی آپ نے کام کرنے اپنے مصروف رہے جو خارج ہونا ہوگا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ بھئی جہاں شلوار میں یا پینٹ وغیرہ میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ پیشاب لگ گیا ہوگا تو اندازے سے تھوڑی سی جگہ کو دھو لو، اندازے سے، پوری پتلون دھونے کی ضرورت نہیں ہے. عجیب عجیب کام ہو رہے ہوتے ہیں، پوری پتلون دھوتے ہیں، پوری شرٹ دھوتے ہیں، پھر پورا نہاتے ہیں. تو یہ نماز ایک ہی نماز پڑھ سکے گا؟ ایسے 5 نمازیں کون پڑھے گا بھائی؟ بھائی اندازے سے جہاں خیال ہے، اور وہ بھی آپ کا خیال ہے کہ نجاست پھیل گئی ہے، اگر 1-2 قطرے ہیں تو وہ ویسے ہی معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہے شریعت میں، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے معاف ہے وہ، اور اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا. زیادہ اندازہ ہے کہ زیادہ پھیل گئی ہے، جس کو 1 درہم جو آج کل کے 5 روپے کا سکہ ہے نا، جو بڑا والا سکہ، تو وہ بھی اس کے بھی ساشے آ رہے ہیں 5 روپے کے سکے کے، تو 5 روپے کا جو بڑا والا سکہ ہے اس کے برابر اگر پھیل جائے تو دھو لیں آپ اس کو، اور اس میں بھی وہم نہ کریں. اگر غالب گمان ہو کے پھیل گئی ہے، غالب گمان ہے کہ نہیں پھیلی تو وہ معاف ہے، تو اگر پھیل گیا ہے تو تھوڑا سا اس جگہ کو اندازے سے دھو لیا، بس نماز پڑھ لیں آپ.
اور اگر قطروں کی بیماری نہیں ہے تو پھر شریعت کہتی ہے بھائی پیشاب کیا, تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہو, اس کے بعد استنجا کر کے اٹھو اور پتلی گلی سے نکل لو, دیکھو ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ خام خام وہم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب فرمانے کے بعد, استنجا کرنے کے بعد اپنے ازار پہ پانی کی چھینٹیں مارا کرتے تھے تاکہ شک اور وہم ختم ہو جائے. کیونکہ جب ازار پہ آپ نے پانی کی چھینٹیں مار لی, اب اگر ازار گیلا بھی نظر آئے گا تو آپ کہو گے یہ پانی تو میں نے خود ہی مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک نسخہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو آسانی رکھی ہے اس معاملے میں, لیکن وہمی آدمیوں کو یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی.